السلام علیکم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں پاکستان تیزی سے ترقی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ 2018 میں نئے پاکستان کا تجربہ بری طرح ناکام ہوا اور چلتے پاکستان کو اپنوں کی ہی نظر کھا گئی۔ بیڈ گورننس کا دور شروع ہوا، مہنگائی نے ڈیرے ڈالے، سیاسی انتقام کو قومی نعرہ بنایا گیا اور قوم کو عثمان بزدار جیسے سطح کے حوالے کر دیا گیا۔ اللہ اللہ کر کے نئے پاکستان کے مستریوں سے جان چھوٹی اور پاکستان آج ایک بار پھر ترقی کی جانب گامزن ہے۔ آج کا وزیر اعظم اپنے منہ پر ہاتھ پھیر کر مخالفین کو جیل میں تنگ کرنے کا اعلان نہیں کرتا، وزراء گالم گلوچ کے ذریعے مخالفین کو دبانے کی کوشش نہیں کرتے۔ پارلیمنٹ فعال ہے، عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں اور میڈیا بھرپور آزادی سے حکومت کا احتساب کر رہا ہے۔ حکومت کا فوکس گورننس پر ہے اور عوام کے لیے ریلیف کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ مہنگائی بڑھنے کی شرح کم ترین سطح پر آ چکی ہے، بجلی کی قیمت کم ہو چکی ہے اور وزیر اعظم ابھی مزید کمی کا اعلان کر رہے ہیں۔ اچھی خبروں کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہے۔ قرضوں سے آگے بڑھ کر اب سرمایہ کاری کی بھی بات ہو رہی ہے۔ پاکستان میں منرل فورم کا انعقاد ہو رہا ہے۔ امریکہ سمیت بیرونی ممالک کے سرمایہ کار شرکت کے لیے پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ معدنی شعبے میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے اسلام آباد میں 2 روزہ پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم کا آغاز ہو گیا ہے، جہاں امریکہ، چین، سعودی عرب، روس، فن لینڈ اور ترکی سمیت دیگر ممالک کے وفود شریک ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے علاوہ پنجاب، بلوچستان، سندھ اور گلگت بلتستان کے وزرائے اعلیٰ نے تمام ممالک کے وفود اور سرمایہ کاروں کو ویلکم کہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے فورم کے کامیاب انعقاد پر منتظمین کو مبارکباد دی اور کہا کہ پاکستان معدنی وسائل سے مالا مال ملک ہے۔ ان قدرتی وسائل سے مستفید ہو کر پاکستان قرضوں کے چنگل سے آزاد ہو سکتا ہے۔ تقریب کے دوران وزیر اعظم، آرمی چیف اور تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اسٹیج پر موجود رہے اور قومی اتحاد کا پیغام دیا گیا۔ اس تصویر میں ایک ہی شخص غیر حاضر تھا اور وہ تھا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور۔ جی ہاں، وہی تحریک انصاف اور وہی گنڈاپور جو ملک کی ترقی دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنے لیڈر کے ڈر سے ایسا کوئی کام نہیں کرتے جس سے قومی اتحاد کا تاثر ابھرے۔ تحریک انصاف نے ایک بار پھر قومی معاملے سے لا تعلق ہو کر اس بات کا ثبوت دے دیا ہے کہ اس جماعت کے لیے پاکستان بعد میں اور ان کی سیاست اور اڈیالہ جیل میں قید لیڈر پہلے آتا ہے۔ گزشتہ روز قومی اسمبلی کا اجلاس بھی اسی سوچ کی بھیٹ چڑھ گیا۔ تحریک انصاف کے لوگ بولتے ہیں تو حکومتی بینچز کی جانب سے انہیں خاموشی سے سنا جاتا ہے، مگر جیسے ہی حکومت کا کوئی رکن بات کرے، یہ ایوان کو شور شرابے سے ہائی جیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے صوبائی صدر جنید اکبر نے گزشتہ روز قومی اسمبلی میں ایک بار پھر اداروں کے خلاف خوب زہر اگلا۔ قومی اسمبلی کے ایجنڈے کو چھوڑ کر اپنی پارٹی ایجنڈے کا تحفظ کیا اور قومی اداروں کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے خوب بھڑاس نکالی۔ اپوزیشن نے جعفر ایکسپریس کی طرح مردان میں ہونے والے ڈرون حملے پر بھی خوب سیاست کی اور ایک بار پھر پاک افواج کی کامیابی کو ناکامی میں بدلنے کی کوشش کی، جس کے جواب میں وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے ایوان میں پالیسی بیان دیتے ہوئے کہا کہ مردان ڈرون حملہ مکمل شواہد کے ساتھ کیا گیا۔ اس ڈرون حملے کے دوران کئی دہشت گردوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اپوزیشن لیڈر نے وزیر مملکت داخلہ کی تقریر کے دوران نقطہ اعتراض مانگا اور فلور نہ ملنے پر ایوان سے واک آؤٹ کر گئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ نے عمر ایوب کو خوب آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ اپوزیشن لیڈر سندھ اور خیبر پختونخوا سے بالکل بھی مخلص نہیں ہیں، کیونکہ جب کاٹلنگ اور سندھ کی بات ہوئی تو اپوزیشن لیڈر نے جواب سننا پسند نہیں کیا اور ایوان سے چلے گئے۔ ناظرین، یہی حقیقت ہے کہ تحریک انصاف کی کسی قومی معاملے میں کوئی دلچسپی نظر نہیں آتی۔ تنخواہیں تو قومی خزانے سے لی جاتی ہیں، مگر خدمت قوم کے بجائے اپنے لیڈروں اور پارٹی مفادات کی ہو رہی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تحریک انصاف فیصلہ کرے کہ ان کا قومی معاملات میں کردار کیا ہوگا۔ کیا تحریک انصاف کو مراد سعید جیسے مفرور لوگ چلائیں گے؟ کیا تحریک انصاف کے لوگ اتنے ذہنی مفلوج ہیں کہ وہ مراد سعید کی جانب سے کسی نامعلوم مقام پر بیٹھ کر ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے ریاست پر یلغار کے حکم پر بھی لبیک کہیں گے؟ کیا تحریک انصاف کے سپورٹرز یہ نہیں سوچتے کہ قوم کے بچوں کو سیاسی ایندھن بنانے والا مراد سعید خود چھپ کر کیوں بیٹھا ہے؟ اپنی جان عزیز ہے تو قوم کے بچوں کو فرنٹ لائن میں کھڑا کیوں کیا جا رہا ہے؟ اب وقت آ گیا ہے کہ تحریک انصاف فیصلہ کرے کہ سوشل میڈیا کے ڈر سے جھوٹ ہی بولنا ہے اور کلٹ فالوور ہی بنے رہنا ہے، یا پھر سیاسی شعور کے تقاضے کے عین مطابق صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنا۔ اس سب پر بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ایک بریک۔ ہمارے ساتھ رہیں۔ السلام
अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुश आमदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन किया हुआ है आज सीधी बात जोन के अंदर अली गौहर बलोच साहब, रहनुमाए मुस्लिम लीग नून के। अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट बेंचेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। मेरा साथ दे रहे हैं जी कादिर खान मंदोखेल साहब जो कि रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत बहुत शुक्रिया मंदोखेल साहब ज्वाइन करने के लिए। बहुत जल्द हम लगे हुए हैं कोशिश में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी हमें कोई ज्वाइन कर ले, जैसे वो हमारे पैनल का हिस्सा होंगे उनको भी हम इस डिस्कशन में शामिल करेंगे। लेकिन आगाज़ हम शो का कर लेते हैं अली गौहर बलोच साहब आपसे, क्योंकि अच्छी खबर है ना, तो अच्छी खबर का आगाज़ तो हुकूमत से होना चाहिए, हुकूमत के इत्तेहादियों से होना चाहिए। ऑपोजिशन के लिए तो वो बुरी खबर होगी, तो बुरी चीज़ से तो फिर आगाज़ हम करते नहीं हैं, अच्छी चीज़ से ही करते हैं। तो अली गौहर बलोच साहब, पाकिस्तान की तरक्की का तो ये तो एक और सबूत, और मैं समझती हूँ वो कहते हैं ना जैसे अनदर फेदर इन योर कैप, अनदर फेदर इन शहबाज सरकार कैप, कि इतनी बड़ी एक मादनियात के हवाले से, उसके ज़खायर के हवाले से जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, कि अब पाकिस्तान तो लगातार लग रहा है कि वो बैनुल-अक़वामी मुमालिक, बैनुल-अक़वामी लोगों को होस्ट करेगा। मैं समझती हूँ कि एक और अच्छा माइलस्टोन है आपके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बिनिश, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान की जो सरजमीन है ये मादनियात के खजाने से और अल्लाह ताला की कुदरती खजाने से भरी हुई है। और यही भी समझ लें कि मसला आज तक पाकिस्तान को दरपेश रहा है कि वो कुव्वतें जो पाकिस्तान की किसी न किसी तरह से तरक्की के रास्ते में हायल हैं, जो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर होना नहीं देख सकती, उन्होंने हर जो है वो हालात हमेशा कोशिश की है। और ये भी एक काबिल अफसोस और लम्हा फिक्री है कि, और हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के लोग ही जो हैं वो उस तरह की सरगर्मियों में उनके हाथों से इस्तेमाल होते हैं किसी न किसी तरह से, चाहे उसमें सियासतदान हो, चाहे उसमें कोई दीगर इदारों के लोग हों। और मैं समझता हूं कि आजकल जिस तरह से कि रियासत की और हुकूमत की, और बिलखसूस जो मैं समझता हूं कि ये जो इत्तेहादी हुकूमत है, इसकी शबाना रोज मेहनत और जो इन्होंने असूली तौर पर फैसले किए हैं और उन फैसलों के मुताबिक ये लोग मेहनत कर रहे हैं, उसके समरात आप देख लें कि तवक्कुओं से ज्यादा और वक्त से पहले नजर आना शुरू हो गए। 9 मई वाले जेलों के अंदर बंद हुए, उनकी तब से हमने देखा कि हमने अपने बॉर्डर से स्मगलिंग को तकरीबन, अगर मैं 100% ना कहूं तो 90% तो यकीनन कमी आई है स्मगलिंग के वाकयात में। तब से हमारी जो मईशत है वो बेहतर होना शुरू हो गई है। जितने साल पाकिस्तान में शरंगेजी रही है, उतने साल पाकिस्तान की मईशत जो है वो बुरी तरह से मुतासर हुई। और ये सिलसिला 2013 के धरनों से शुरू हुआ था, 14 के धरनों से। लेकिन आज आप देख लें कि जो लोग कहते थे कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, जो लोग डिफॉल्ट हो जाएगा, जो पाकिस्तान लिखा करते थे, आज मैं समझता हूं कि जिस तरह से खास तौर पर हमें बलूचिस्तान की सूरत हाल का सामना है, और जो जाफर वो एक्सप्रेस का वाकया हुआ, और जिस तरह से हमने देखा कि वो पॉलिटिकल लीडरशिप, मैं उसको पॉलिटिकल लीडरशिप तो नहीं कह सकता मादरत के साथ, जो कि मतलब है कि जिन्होंने आवाज जो है वो इंडिया के मीडिया के साथ जाकर मिलाई, और जो दहशतगर्दों की जो हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर आते हैं जो लोग, जो आवाजें, यही वो लोग हैं जो पाकिस्तान के मादरत के साथ खिलाफ इस्तेमाल हुए। यही वो लोग थे जो IMF को खतूत लिखते थे। तो आज अगर रियासत और हुकूमत मिलके, अली गौहर बलोच साहब, उन्हीं लोगों को फोटो के अंदर मिस किया गया। ग्रुप फोटो के अंदर जब वफूद का इस्तकबाल हो रहा था, वीडियोज आ रही थी, नहीं थे चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, नहीं थे। ऐसे मौके के ऊपर मैं तो ये समझती हूँ, खैर ऑब्वियसली पीटीआई वाले आएंगे, उनसे इसका बिल्कुल हम जवाब जरूर लेंगे कि क्या उन्होंने कसम खा ली है कि उन्होंने 1.5 इंच की अपनी एक अलग मस्जिद ही बनानी है। लेकिन अगर हुकूमत इतना सब कुछ इतने एहसन तरीके से कर रही है, तो भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, खास तौर पे जो KP के चैप्टर है, उसको भी किसी ना किसी तरीके से इसके अंदर इंगेज करके एक वननेस का पैगाम तो दिया जाता ना इंटरनेशनली। देखिए, वो तो कोई भी लम्हा हो, आपको याद है कि जिस वक्त चाइना का प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान उन्होंने आना था, तो इन्होंने 2-4 कंटेनर लगाकर वहां पर मतलब है कि उनकी आमद को लेट किया 1 साल। जब भी कश्मीर और फलस्तीन की बात हुई है तो ये हुकूमत के साथ कभी भी खड़े नहीं हुए। और हालांकि ये जब ऑपोजिशन में थे, तो हम लोग जब ऑपोजिशन में थे और ये हुकूमत में थे, तो हमने हर बुरे वक्त में, चाहे वो कोरोना का पेंडेमिक हो, चाहे कोई भी हो, बाकी तमाम ऑपोजिशन मानते हैं मास UI की,
وہ تمام ان کے ساتھ کھڑی ہوئی اور انہوں نے مطلب ہے پاکستان کے لیے، پاکستان میں اظہار یکجہتی کے لیے ہمیشہ نواز شریف صاحب کی زیر قیادت، شہباز شریف صاحب ہو، بلاول بھٹو صاحب ہو، اپنے سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جہاں پر پاکستان کی بات ہوئی ہے تو ہم لوگ ہمیشہ چاہے حکومت میں تھے یا اپوزیشن میں تھے، ہم نے اپنا کردار ادا کیا. لیکن میرے صاحب کے پروگرام کے حوالے سے میں اپنا ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے میں اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ضرور دوں گا. دیکھیں جو لوگ پاکستان کے خلاف ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو پاکستان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو اپنے آپ کو سو کالڈ سیاسی لوگ کہلاتے ہیں اور سیاست کا لبادہ اوڑھ کر جو ہے پاکستان کی خدا نخواستہ جڑوں کو جو ہے کمزور کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی کہیں نہ کہیں سے ان کی اس طرح کی سہولت کاری ضرور ہو رہی ہے اور قانون اور آئین کا شکنجہ اس طرح سے نہیں ان کے ارد سخت کیا گیا جس طرح سے پاکستان کے عوام توقع کرتے ہیں. اور جتنا شکنجہ وہ سخت ہوگا پاکستان اتنی زیادہ ترقی کرے گا، یہ میں آپ کو گارنٹی اور تجربے کے ساتھ اپنے بتا رہا ہوں. دیکھیں اس قسم کی کارروائیوں میں بات یہ نہیں ہے، چاہے قادر مندوخیل انوالو ہو، چاہے علی گوہر انوالو ہو، چاہے پی ایم ایل این ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، جب تک ہم زیرو ٹالرنس نہیں دکھائیں گے ایسے لوگوں کے خلاف جو پاکستان میں اشتعال انگیزی کرتے ہیں، جو پاکستان میں شر پسندی کرتے ہیں. 9 مئی کے واقعات میں جو ایکسپوز ہو چکے، جو جعفر ایکسپریس کے حادثے کے بعد ایکسپوز ہو چکے، معذرت کے ساتھ ان پر ابھی بھی وہ گرفت ہم نہیں کر رہے جو ہمیں کرنی چاہیے، جس کا ہمیں ریاست مطلب ہے کہ جس کا تو حق کس نے مانگتی، روکا جس ہے کا علی گوہر بلوچ پاکستان صاحب؟ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ بات آپ کی 100% ٹھیک ہے، یہ تو سوال میرا ہونا چاہیے. قادر مندوخیل صاحب، یہ جو علی گوہر بلوچ صاحب اپنا پوائنٹ آف ویو یا اپنا کتھارسس کر رہے ہیں، یہ میں سوال کی شکل میں آپ سے پوچھوں گی، لیکن آغاز آپ نے یہاں سے کرنا ہے کہ چاہے جو کنال منصوبہ ہے اس کے اوپر آپ کی حکومت کے ساتھ بند پڑے یا نہ بند پڑے، لیکن ایک چیز کی تو داد آپ کو دینی پڑے گی کہ آپ نے جس حکومت کو سپورٹ کیا وہ بالکل صحیح ڈگر پر ہے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر سے اتنے ممالک کے جو وفود ہیں انٹرنیشنلی وہ پاکستان میں ہیں اور پاکستان ان کو ہوسٹ کر رہا ہے. سو آئی تھنک سو دس از اے بگ تھنگ. جی بینش، میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں گا. میرا تعلق بلوچستان کی آخری ڈسٹرکٹ جس کو ٹرائبل ایجنسی بھی کہتے تھے زوب سے، اور وہاں پہ جو زوب ریلوے اسٹیشن ہے وہ میرے دادا نے، علی گوہر بلوچ صاحب کو ہوتا ہے، میں نے اسمبلی میں اٹھایا، میں نے دادا نے انگریز کو گفٹ کی تھی اور اس کے 3 سائڈ پہ زمین آج بھی ہماری ہے. انگریز کے وقت سے وہاں کرومائٹ نکلتا تھا اور باقاعدہ اس کی ٹکڑے، اور ریلوے اسٹیشن پہ ہم بچے تھے تو بڑا خوبصورت سی گرین ٹائپ کے پتھر تھے، ہم نکالتے تھے یعنی ڈھونڈتے تھے. آپ یہ سن لو کہ 77 سال پاکستان کو ہو گئے اور 77 سال پہلے انگریز وہاں سے کرومائٹ نکالتے تھے. آج جو ہم جس کو کالے انگریز کہتے ہیں یا جو بھی نام دیتے ہیں، یہ 77 سال سے یہ ہاتھ پہ ہاتھ لے کے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو میں تو علی گوہر بلوچ صاحب کی پارٹی کی تعریف کرنے میں بڑا کنجوس ہوں، لیکن اس بات کو تو میں بالکل اپریشیٹ کروں گا کہ یہ بہت بڑا سٹیپ ہے. یہ نہ صرف بلوچستان کے لیے بلکہ خیبر پختونخوا قبائلی اضلاع کے لیے، جہاں پسماندہ علاقے ہیں، جہاں روزگار نہیں ہے، جہاں پہ دہشت گردوں کے آگ چڑھ جاتے ہیں اور پھر لا اینڈ آرڈر صورتحال خراب ہوتے ہیں. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ وہاں کے لوگوں کے لیے ایک بڑا اچھا سٹیپ ہے. گو کہ 77 سال ہم نے ضائع کر دیے، میں سمجھ رہا ہوں کہ بڑا اچھا سٹیپ ہے اور اس کو جاری رکھنا چاہیے. اور یقین کریں گے، مجھے تسلی ہوگی اس بات پہ، اگر حکومت وہاں سے منرلز نکال لیں گے تو جب منرل نکالیں گے تو یقیناً روزگار بھی ملے گا، وہاں لا اینڈ آرڈر صورتحال بھی بہتر ہوگی، وہاں سڑکیں بھی پکی ہوں گی، وہاں بہت سارے کام ہوں گے. تو یہ کام تو حکومت نے بڑا اچھا کیا ہے. اب حکومت نے جو غلط کام کیا وہ بھی سن لیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں شاہ محمد شاہ صاحب ان کی سینئر نائب صدر ہے، انہوں نے باقاعدہ وزیر اعظم کو خط لکھا کہ یہ کینال منصوبہ ختم کر لے، یہ سندھ کی عوام کے لیے نقصان دہ. پچھلے مہینے پہ سندھ اسمبلی میں باقاعدہ قرارداد پاس ہوئی جو پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے متفقہ طور پہ جماعت اسلامی نے پاس کی ہے. لیکن آج پیپلز پارٹی نے جب قرارداد قومی اسمبلی میں لانے کی کوشش کی ہے تو سب کے چہرے جو ہے وہ بے نقاب ہو گئے. نون لکھنا انکار کر دیے، پی ٹی آئی بھاگ گئی ہے، جب یہ شروع ہو گیا بحث ایم کیو ایم نے انکار کر دیے، اور اس کے بعد جا کے یہ سارا سلسلہ شروع. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ سندھ کی عوام کی موت اور زندگی کا سوال ہے.
اسحاق ڈار صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ تو یقین دہانی کرائی ہے، مگر عظمیٰ بخاری صاحبہ کو نہ جانے کس پروگرام کے تحت انہوں نے پیپلز پارٹی کے پیچھے لگایا، اور وہ وکیل ہوتے ہوئے بھی اتنی غلط بیانی کرتی ہے. میں آپ کے توسط سے علی گور بلوچ صاحب کے توسط سے اسے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کے دستخط پرمیشن پہ، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں وہ آپ مجھے پرمیشن دکھا دیں. ہاں میٹنگ ہو گئی ہے، گرین انیشیٹیو کا مجتمع ہر پاکستانی خواہش مند ہے کہ چولستان بھی سرسبز ہو، میرے منی پور خاص بھی تھر بھی سرسبز ہو، بلوچستان کے پہاڑی بھی سارے سرسبز ہو جیسے یورپ ہے. یہ تو ہر پاکستانی کی خواہش ہے، مگر سندھ کے سرسبز زمین جو نہ آپ اجاڑ کر کے چولستان کو نہ جانے اب سرسبز بناؤ نہیں بناؤ، یہ جو منصوبہ ہے یہ سندھ دشمنی ہے. چلیے اس کا تو جواب میں آپ کو علی گوہر بلوچ صاحب سے لے دیتی ہوں. اور کیا عثمان آپ ذرا دیکھیے گا کہ اگر ہمارا عظمہ بخاری سے بھی رابطہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ جو چیلنج قادر مندوخیل صاحب دے رہے ہیں وہ اس کا تو جواب عظمہ ہی دیں گے. آئی نو کہ علی گوہر از ویری کمپیٹنٹ انف ٹو ریپلائی آن دس. ہمیں مین ویل پاکستان تحریک انصاف سے سینیٹر فلک ناز صاحبہ نے بھی جوائن کر لیا ہے. لیکن ایک چیز ہے قادر مندوخیل صاحب، آج آپ مجھے اس لیے بدلے آپ لگ رہے ہیں، آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی بدلا بدلا لگ رہا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ بات جمہوریت کی پاکستان پیپلز پارٹی کرتی ہے، صرف کرتی نہیں ہے بلکہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ڈیموکریسی، جمہوریت ایک بہترین انتقام ہے. تو سر جمہوریت میں تو میجورٹی از اتھارٹی ہی ہوتا ہے، تو اگر میجورٹی آپ کے ساتھ نہیں ہے، دس از آلسو ریالٹی چیک سر، اگر میجورٹی ہی آپ کے ساتھ نہیں ہے تو پھر کیا دقت ہے؟ جب میجورٹی ساتھ ہو جائے گی تو پھر آپ قرارداد لائیں نہ لائیں، اس کو منظور کروائیں نہ کرائیں، یہ ایک ریالٹی چیک ضرور ہے. میں ذرا سینیٹر فلک ناز صاحبہ کو بھی شامل کر لوں. بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحبہ جوائن کرنے کے لیے. دیر آئی درست آئید، لیکن یہاں سے مجھے آغاز کرنا ہے کہ اتنا بڑا دن ہے، اتنا بڑا مومنٹ ہے اگین فور پاکستان، کیونکہ پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے اتنے زیادہ ممالک کو، اتنے زیادہ وفود کو. جب ایک منرل کانفرنس کی ہم بات کرتے ہیں، لیکن ایسے میں سب موجود تھے، پنجاب، سندھ، اس کے علاوہ بلوچستان، اس کے علاوہ ہم نے دیکھا گلگت بلتستان کی بھی جو ریپرزنٹیشن تھی فل فلیش طریقے سے موجود تھی. آرمی چیف صاحب وہاں پہ موجود تھے، پرائم منسٹر موجود تھے. آپ کے گھنٹہ پور صاحب موجود نہیں تھے. یعنی کہ آپ لوگوں نے قسم کھا لی ہے، یہ تہیا کر لیا ہے کہ جہاں پر بھی ایکتا کا پیغام دینا ہے، ویرنس کا پیغام دینا ہے، آپ لوگ اپنی ڈیری کی الگ مسجد بنائیں گے. دیکھیں جی، آپ کس موضوع پہ بات کر رہے ہیں؟ اور میں تو ابھی جوائن کیا، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے آپ لوگ کس چیز پہ بات کر رہے تھے، ذرا مجھے ایکسپلین کرے پلیز. جی، پاکستان کے اندر ایک منرل فورم، ایک منرل کانفرنس ہو رہی ہے، معدنیات کی کانفرنس 2025، جس کے لیے پوری دنیا سے، مختلف ممالک سے وفود پاکستان میں ہیں، جن کا استقبال کیا گیا. تمام صوبوں کی ریپرزنٹیشن وہاں پر تھی، وفاق کی تھی، آرمی چیف صاحب یعنی عسکری قیادت اور سول قیادت وہاں پر موجود تھی، لیکن وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی ریپرزنٹیشن نہیں تھی. کیوں میڈم؟ دیکھیں جی، آج جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا اڈیالہ جیل کے سامنے، ٹھیک ہے جی، جو کچھ ہوا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. ہمارے لیے ایک بلیک ڈے تھا. جس طرح ہمارے جو خان صاحب کی بہنوں کو پچھلے 20 دن سے ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے، اور عید پہ خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ان کے فیملیز کو ان سے ملنے نہیں دیا. دیکھیں، جب یہ لوگ جب یہ کانفرنس بھی کرتے ہیں، جب کوئی پروگرام، کوئی میٹنگز وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہ لوگ اپنے لیڈرشپ سے پہلے ملاقات کرتے ہیں. تو اس ملک کا سب سے مقبول لیڈر عمران خان جو کہ جیل میں، ناحق جیل میں ہے، تو ہمارے لیڈرشپ کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے، ان کے فیملی کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے. میں تو آج کے دن کی بات کروں گی، آج کے دن ہمارے لیے بہت سیاہ دن تھا، کیونکہ یہ صرف خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ بے حرمتی نہیں ہوئی ہے، پاکستان کے 55% جو خواتین ہیں ان کی بے حرمتی ہوئی ہے. ابھی مجھے پتہ چلا ہے، میں خود بھی اس تحریک کے میں حصہ ہوں، آج میں بھی وہاں تھی، لیکن اللہ کے فضل کرم سے کہ ان کے جو یہ حکومت جو ہے جعلی حکومت، جس طریقے سے میں حیرانگی مجھے ہوتی ہے. مریم نواز خود ایک خاتون ہے، اور پنجاب کے جو جعلی مینڈیٹ پہ سی ایم ہے، اور جو شہباز شریف جو جعلی پرائم منسٹر جو ہے، جس طریقے سے آج جو کھیل کھیلا گیا اڈیالہ جیل کے سامنے، کیا ہوتا ایک فیملی کو اگر 30 منٹ کے لیے ملاقات کرنے دیتے، اس سے خدا نخواستہ کو قیامت آ جاتا. انہوں نے جس طرح
اس ملک کے جو خواتین کے ساتھ کیا، وہاں سے ان کو اٹھا کے حراست میں لیا، پھر ان کو رات کے اندھیرے میں پنڈی میں لے جا کے کہیں دور کہاں پہ ان کو چھوڑ کے پنجاب پولیس فرار ہوئے ہیں۔ خدا نخواستہ خان کی بہنوں کو، ہمارے پاکستان کی جو پی ٹی آئی کے ورکرز کو کچھ ہو جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیوں پاکستان میں صرف ایک ہی خاتون ہے، ٹھیک ہے مریم سینیٹر نواز صاحبہ، شریف ہے۔ میں نے بڑی تحمل سے آپ کا دکھ سنا تاکہ آپ کو یہ شکایت نہ ہو کہ آپ کا جو کتھارسز ہے وہ آن ایئر نہیں آیا، لیکن میں آپ کے اس پرسنل ایشو پر بھی آپ کو جواب لے دیتی ہوں کہ کیوں نہیں ملاقات کرائی گئی اور اڈیالہ کے باہر کیا ہوا وہ ہم سب جانتے ہیں، رپورٹنگ ہو بھی رہی ہے، اس پر میں آپ کو جواب دے دیتی ہوں، لیکن سب سے پہلے لے کے دے دیتی ہوں، لیکن سب سے پہلے ہم ذرا نیشنل ایشو پہ بات کر لیں۔ یہ جو منرل کانفرنس ہو رہی ہے ہم اس کے اوپر بات کر لیں کہ آپ اس کے اوپر بات بھی نہیں کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے منرل کانفرنس جو ہو رہا ہے نا، اس پہ سب سے پہلے اس نے بھی، ہمارے جو علیمہ خان نے بھی حراست لینے سے پہلے، گرفتاری سے پہلے اس نے بھی یہی بیان دیا تھا کہ چاہے وہ وفاق کے ہو ایشو ہو یا منرل کے یا کے پی کے ایشو ہو، ہم اس پہ کوئی ایکٹ ہم نہیں لائیں گے جب تک ہمارا لیڈر عمران خان رہا نہیں ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو جہاں تک یہ جو کانفرنس ہے، اس کانفرنس کی تو میں اسی لیے کہ مجھے اس کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ میں آج سارا دن اڈیالہ کے سامنے تھی، تو یہ جو کانفرنس یعنی ہوا کہ ہے آپ جو تو کہہ رہی ہیں میڈم کہ پاکستان بعد میں پہلے آپ کا لیڈر، صحیح کہہ رہی ہیں نا، اور اسی لیے شاید گنڈا پور صاحب جو ہے اس میں شامل نہیں ہوئے، یہی بات آپ کر رہی ہیں نا؟ جی میں اس سی ایم کے پی کا جو ترجمان نہیں ہوں، مجھے ان چیزوں کا نہیں پتہ ہے، یہ آفیشیل میٹنگ ہے، میں تو ایک سٹنگ سینیٹر ہوں، تو میں تو اپنے جو آج تحریک تھے میں اس کا حصہ تھی، لیکن یہ جو کانفرنس ہو رہے تھے ان کو چاہیے تھا پہلے علی امین صاحب کو خان صاحب تک رسائی دیتے، تو وہ خان صاحب، دیکھیں آپ کو پتہ ہے ہم جو بھی ڈیسیجن لیتے ہیں، خان صاحب جو بھی ڈیسیجن دے گا، خان صاحب کی طرف سے جو بھی انسٹرکشن آئے گا اسی کو ہم فالو کریں گے جی۔ ٹھیک ہے، پتہ چل گیا علی گور بلوچ صاحب، مجھے تو بہت کلیئرلی پتہ چل گیا ہے کہ پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے، آپ کو پتہ چل گیا ہے، پہلے ان کا لیڈر، بعد میں جو ہے پاکستان کے نیشنل معاملات، پاکستان کے نیشنل ایشو، دس از این اوپن ریبیل جہاں سے میں دیکھ رہی ہوں، کیسے ہینڈل کریں گے سچویشن کو؟ دیکھیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، شندانہ گلزار صاحبہ نے کلیئرلی کہا کہ خان ہے تو پاکستان ہے، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ یہ تو مطلب ہے کہ وہی ٹولہ ہے نا، وہی گروہ ہے، وہی جتھا ہے جو جس طرح سے آپ کو، ہاں ان کی ہاں میں ہاں ہوتی ہے، یہ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، جب انڈیا کا میڈیا پاکستان کے خلاف زہر اگل رہا ہو تو ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے نظر آئیں گے، جب آئی ایم ایف کو پاکستان کے خلاف خطوط لکھنے ہو کہ آپ پاکستان کی ریاست کہیں سنبھل نہ جائے، آپ ان کو قرضہ جات نہ دے، تب یہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جب 9 مئی جیسے واقعات کرنے ہوں، جب کسی شہداء کے مجسموں کو توڑنا ہو، جب کسی کور کمانڈر ہاؤس جناح ہاؤس میں آگ سے آگ لگانی ہو، اینٹ سے اینٹ بجانی ہو، جب میاں والی اور سرگودا کی تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہونا ہو، جب کوئی ایسا ریڈیو اسٹیشن جس سے پاکستان کے بننے کا اعلان ہوا تھا اس کو آگ لگانی ہو، تو یہ آپ کو متحد نظر آتے ہیں آپس میں۔ البتہ جب اقتدار کی بندر بانٹ ہو تو پھر یہ ایک دوسرے کے دست و گریبان بھی آپ کو نظر آتے ہیں، جس طرح کے آج کل ہوئے ہیں، اور کسی کا منہ مشرق کی طرف ہے، کسی کا مغرب کی طرف ہے، جو نیازی صاحب کی بہنیں ہیں ان کی بیوی کے ساتھ نہیں بنتی، کے پی کے کی تمام لیڈرشپ ایک دوسرے کے دستے گریباں ہیں، جہاں پر وزارتوں کے اور ان چیزوں کی بندر بانٹ ہے اور اقدار کی، تو وہ تو آپ کو صاف چیزیں نظر آتی ہیں۔ ہاں البتہ پاکستان کے خلاف کوئی بات ہو تو پھر یہ آپ کو متحد نظر آتے ہیں، پھر یہ کسی نہ کسی جگہ پر آپ کو ادارے یکجہتی کرتے ہوئے ضرور نظر آئے گا۔ تو گزارش کرنے کا مقصد ہے یہ تو کوئی ڈھکی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، البتہ لیکن جہاں ایسا تک کب تک چلے گا اور ایسا کیوں چل رہا ہے؟ میں تو حیران ہوں کہ ریاست اس ایٹیٹیوڈ کو، اس ریبیلیس ایٹیٹیوڈ کو الاؤ بھی کیسے کر رہی ہے کہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ جس طرح پی ٹی آئی نے ڈیسائیڈ کر لی ہے کہ ہمارا لیڈر پہلے پاکستان بعد میں، کیا آپ نے بھی ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ یہ ایسے ہی چلتا رہے گا اور آپ اس کو الاؤ کریں گے کہ ہاں ٹھیک ہے آٹو پہ چل رہا ہے تو چلنے دیں؟ بالکل، یہ وہی سوال ہے جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے پوچھا ہے، چونکہ آپ بھی ایک ظاہر ہے کہ آپ کا ایک اپنے شعبہ میں جرنلزم میں ایک بڑا، صحافت میں ایک نام ہے، اور یہ سوال جس طرح سے عام پاکستانی بھی پوچھتا ہے، ایک وہ پاکستانی جو پاکستان کا ہمدرد ہے، وہ پاکستانی جو پاکستان میں خوشحالی چاہتا ہے، وہ پاکستانی جو پاکستان میں امن چاہتا ہے، وہ پاکستانی جو پاکستان کی ترقی چاہتا ہے، وہ پاکستانی جو پاکستان کو جو ہے وہ ترقی کی منازل طے کر کے آگے جاتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اس کا
خواہاں ہیں. ہر اس پاکستانی کا, ہر میرے اور آپ جیسے پاکستانی کا, ہر قادر مندو خیل جیسے پاکستان کا یہ سوال ہے کہ یہ جتھے آج بھی دندناتے ہوئے نظر کیوں آتے ہیں. یہ جتھے جو پاکستان کے اصل میں تو قانون اور آئین کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, جو پاکستان کے وجود اور پاکستان کی روح کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں ہر وقت. ویسے علی گور بلوچ صاحب, اچھا یہ قادر مندو خیل صاحب آپ بھی ذرا اس کانورسیشن کو نوٹ کر لیں کیونکہ آپ سے بھی میں نے اسی کے اوپر رائے لینی ہے. لیکن علی گور بلوچ صاحب ایک بات یہ جو میڈم کر رہی ہیں سینیٹر صاحبہ, بھئی اگر ملاقات کا اتنا ہی بڑا ایشو تھا, اتنی بڑی ایک پاکستان کے اندر کانفرنس ہو رہی ہے, اگین شہباز سرکار اتنے زبردست کام کر رہی ہیں, ایوری بڈی از آن بورڈ, تو ایک ملاقات ہی ہے نا, تو کروا دیتے ملاقات, ہونے دیتے ملاقات. ایشو کیا ہے؟ یہ ہے کہ جس طرح سے جب بھی کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ بین الاقوامی ڈیلیگیشن آئے ہوں تو انہوں نے کوئی نہ کوئی ڈرامہ ضرور کرنا ہوتا ہے. اچھا. ملاقاتوں کا سلسلہ آپ دیکھیں کہ حتیٰ کہ جو چیزیں جیل رولز میں بھی موجود نہیں ہیں ان کو بھی ریلیکس کر کے وہ نیازی صاحب کی ملاقاتیں کروائی جاتی ہیں. یہ ان کی ہمشیرہ کی کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں, مستقبل میں پھر ہو جائیں گی 4 دن کے بعد. یہ صرف کل چونکہ انہیں پتا تھا کہ آج کانفرنس ہونی ہے تو انہوں نے وہ ٹانگے کی سواریاں 4 لے کر, اور آپ غور کریں جب وہ پولیس وین میں بیٹھے تو خود دھکے سے بیٹھ کے جا رہے ہیں, دھرنا بھی نہیں دے سکتے. یہ بالکل وہی بھوک ہڑتال ہے جو انہوں نے ایک دفعہ اسمبلی کے باہر ان کے لوگوں نے کی تھی 3 گھنٹے کی, کہ 3 سے لے کے 5 بجے تک کہ پتہ نہیں کتنے بجے تک بھوک ہڑتال کریں گے. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ ڈرامے بازی ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. کل کو پھر ان کی ملاقاتیں کس کی نہیں ہوئی. سینیٹر صاحب آپ نوٹ کر لیں, آپ لوگ ڈرامے بازی کیوں کرتے ہیں, لیکن میں پہلے قادر مندو خیل صاحب سے کوئی بٹ لے لوں. جی قادر مندو خیل صاحب, یہ سچویشن کو ہینڈل کیسے کرنا ہے؟ آپ کے معاملات حکومت کے ساتھ جیسے بھی چل رہے ہوں, لیکن ایک بات طے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بالکل ہی الگ ٹینجنٹ پہ ہے, اور ان کا جو ایک ہی پوائنٹ ایجنڈا ہے اور وہ یہ ہے کہ بھئی ہمارا لیڈر سب سے پہلے. میں تو کہتی ہوں کہ جو ان کا عشق ہے اپنے لیڈر کے ساتھ, ویسا تو شاید ہی کسی پولیٹیکل پارٹی کے کسی کارکن کا اپنے لیڈر کے ساتھ عشق ہو. بھائی دیکھیں, اپنے لیڈر کے ساتھ عشق ضرور کر لیں. سوشل میڈیا میں تو عشق کی بڑی بڑی ڈائلاگ بازی آتی ہے ان کے حوالے سے, بلکہ ان کا تو نعرہ ہے تیرے یار میرا یار, وہ تو اوپن کہتا ہے, سارے نعرہ ان کا بنا ہوا ہے تیرے یار میرا یار, جلسوں میں کہتے ہیں. شہریار افریدی صاحب اور شمدانہ گلزار صاحبہ تو کلیئرلی میڈیا پہ کہہ چکے ہیں خانہ تو پاکستان ہے. تو ضروری ہے کہ آپ ہر آدمی, ہر سینیٹر, ہر ایم این اے سے آپ یہ باتیں بلوائیں. اور آپ جو سوال کر رہے ہو, نمبر 1 بات. دوسری بات یہ کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہاں حکومت غلطی پر ہے, کیونکہ دیکھیں جیل مینول کے تحت میں 10 سال جیل کمیٹی کا حصہ رہا ہوں جوڈیشری کا, اور مجھے بڑا نزدیک سے جیل کے سارے کام مینول کا مجھے زبانی یاد ہے. دنیا کا کیا پاکستان کا کوئی بھی قانون اس طرح منع نہیں کرتے. اور دوسری بات یہ کہ اگر آج آپ نے منرل کانفرنس کی ہے جو کہ میں نے تعریف کی ہے, اچھا اقدام ہے, تو یہ تو ہم کل پرسوں سے سن رہے ہیں کہ وہ بلکہ علیمہ بی بی نے تو تانے دیے اپنے لوگوں کو کہ تم لوگ خواہ مخواہ بیٹھے ہوئے اسمبلی میں, تم احتجاج کیوں نہیں کر رہے ہو, خان سے ملاقات نہیں ہو رہی. تو کل کی بات ہے, تو جب آپ کو پتہ تھا کہ وہ آج احتجاج کرے تو ملا دیتے. اس سے پہلے جو کانفرنس ہوئی تھی, جو جوائنٹ سیشن کی جو وفدی سلامتی کمیٹی کا, گو کے پی ٹی آئی نے رات 10:30 بجے جو نا وہ یہ اعلان کر دیے کہ ہمیں خان سے ملا دو, تو ملا دیتے. ایک 55 سیٹوں والی بس کھڑی کر دیتے, سب کو بٹھاتے, چلو اڈیالے جس سے ملنا ہے. حکومتی غلطی کی جب تو بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ دوبارہ اس کمیٹی کو بلائے اور پی ٹی آئی کو راضی کر لے. تو حکومت خود بھی غلطی کرتی ہے, خود بھی اس طرح کر رہی ہے. جب آپ کو, مجھے پتا تھا کہ علیمہ بی بی نے کل کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں لوگ, یہ احتجاج کیوں نہیں کر رہے, تو آپ کو احتجاج کو روکنے کے لیے یا نہیں بھی ہو تو ان کا حق ہے بنیادی طور میں. تو یہ کہتا ہوں پھر یہ حق ہے, کسی بھی قیدی کا حق ہے, چاہے عمران خان صاحب نہ ہو, کوئی بھی قیدی ہو, کیونکہ میں قانون کے طالب علم ہوں. ہمارے تو سامنے روز کی چیزیں آتی ہے اور ہم عدالتوں میں کرتے ہیں. اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی ہے جو کہ پی ٹی آئی نے وہ ان کے سیکرٹری جنرل نے تو باقاعدہ لکھ کے دیے, ساری شرائط مانے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں حکومت یہاں غلطی پہ تھی, ان کو ملاقات کرنی چاہیے. ملاقات کسی قیدی, چاہے سزا یافتہ ہو یا انڈر ٹرائل ہو, کوئی بھی ہو, ان سے ملاقات کوئی قانون نہیں روکتا ہے. تو پھر جب قانون نہیں روکتا ہے تو پھر اس طرح باتیں تو پھر آپ کو سننی پڑے گی. آپ کہتے ہیں گنڈا پور صاحب کیوں نہیں ہے کانفرنس سے, محترمہ کہتے ہیں کہ بھائی خان سے ملاقات نہیں ہو. ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ پہ, اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, آپ کو کانفرنس کی پڑی ہے, ان کو ملاقات کی پڑی ہے, بس حساب برابر ہو گیا, حساب برابر ہو گیا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ حکومت خود بھی چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی کچھ نہیں کرے. وہ ایک لطیفہ آپ کو سناؤ,
وہ الطاف حسین صاحب کراچی کے روزانہ ہڑتال کرتے تھے. پھر جب کچھ عرصہ ہڑتال نہیں ہو تو ایک بچے نے باقاعدہ سوشل میڈیا پہ کیا الطاف بھائی کافی دن ہو گئے اسکول کی چھٹی نہیں ملی, کچھ تو کرو. قادر بندوخیل صاحب, آپ نے جس طرح سے پی ٹی آئی کا کیس ابھی پریزنٹ کیا ہے نا, اتنا اچھا تو پی ٹی آئی خود بھی نہ کر سکے. ویری گڈ سر, ویری گڈ. لیکن افسوس ہے بڑا, میرا اپالوجیز اور میرا افسوس ایکسیپٹ کریں سر, کینال منصوبے کی قرارداد پہ پی ٹی آئی نے آپ کا ساتھ نہیں دیا سر, زیادتی ہو گئی آپ کے ساتھ. میں تو کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا, مسلم لیگ نون کا اور ایم کیو ایم کا دوغلا پن تو آج سامنے آ گیا جب قرارداد کی بات ہوئی ہے. پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے پچھلے مہینے سندھ اسمبلی نے متفقہ طور پہ جماعت اسلامی سمیت نون لیگ کا کوئی ممبر نہیں ہے, متفقہ طور پہ قرارداد پاس کیے. آج کیوں بھاگے؟ مسلم لیگ نون کے رہنما سندھ میں احتجاج کر رہے, وہ بار بار اپنی حکومت سے مطالبہ کر رہے کہ یہ کینال منصوبہ سندھ کی تباہی کا سبب ہے. آج سب کا چہرہ سامنے آ گیا. میں تو کہہ رہا ہوں, تو شروع میں کہا میں نے, تو اس میں پی ٹی آئی کی تعریف کہاں ہو گئی ہے؟ میں تو منرل پہ مسلم لیگ نون کی تعریف کر رہا ہوں. جو تعریف کے قابل ہے اس کی تعریف کروں گا, جو تعریف کے قابل نہیں ہے وہ نہیں کروں گا. میری عادت تو پتہ ہے آپ کو. نہیں, بہت اچھی عادت ہے, اسی لیے ہم آپ کو بار بار اپنے شو پہ بلاتے ہیں. بڑا زبردست آپ شو کنڈکٹ کرتے ہیں. میڈم سینیٹر صاحبہ, ایک تو آپ نے پیپلز پارٹی کا ساتھ نہیں دیا اس کینال منصوبے کے اوپر, لیکن پھر بھی وہ بار بار حکومت سے اسی پلیٹ فارم کے اوپر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ملاقات کرا دیتے, حکومت بھی جو ہے وہ کرتی ہے. اور یہ جو آپ کی ڈرامے بازی ہے, جو علی گوہر صاحب کو آپ کی ڈرامے بازی لگ رہی ہے, حکومت کو آپ کی ڈرامے بازی لگ رہی ہے. بات ویسے ایک تو ٹھیک ہے کہ اڈیالہ کے بعد آپ لوگوں نے اپنا جو بھی شو کرنا تھا آپ نے کیا, اس کے بعد جب بار بار آپ کو پولیس کہہ رہی ہے کہ آپ واپس جائیے, آپ زبردستی کہہ رہے ہیں کہ جب گرفتار کیا تو ہم نے اریسٹ کرنا ہے, تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہی ہے, اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے. میڈم دیکھیں جی, خدا کرے ایسے شو اللہ ان کو بھی دکھائے, ایسے ڈرامہ بازیاں خدا ان کو بھی دکھائے کہ اس ملک کے 25 کروڑ عوام کے مقبول لیڈر اور ہمارے پرائم منسٹر عمران خان 600 دن ہو گئے وہ ناحق جیل میں ہیں, اور فیملی سے ملنے نہیں دیے جا رہے ہیں, بچوں سے بات کرنے نہیں دیے جا رہے ہیں, ان کو بک پرووائڈ نہیں کیے جا رہے ہیں. تو اس کے باوجود بھی اگر یہ لوگ ڈرامہ بازیاں یہ لوگ خود کر رہے ہیں. ان کا اپنا پریزیڈنٹ جو ہے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری, اللہ اس کو صحت دے, ہم تو اس کے لیے دعا گو ہے, وہ خود اس جو کینال والا جو وہ ہے اسکینڈل ہے اس میں خود ملوث ہے, اسی لیے اس نے اپنے آپ کو بیمار بنا کے رکھا ہوا ہے. میں اس پہ جانا نہیں چاہتی ہوں. باقی جو یہ جو منرل کانفرنس جو ہے وہ تو اسلام آباد میں ہو رہا تھا, اڈیالہ میں تو نہیں ہو رہا تھا. یہ جو آج منگل کا دن تھا یہ تو ملاقات ڈے تھا فیملی کے ساتھ, اس کو اس چیز کے ساتھ وہ نہ کریں. دوسری بات یہ کہ یہ لوگوں نے جو جس طرح جوڈیشری کے ساتھ جوڈیشری کو انہوں نے یرغمال بنایا, جس طرح اس نے آئین کو پامال کیا, جس طرح آزادی صحافت کو پیکا ایکٹ کھلا کے انہوں نے اپنے قابو میں لیا, اس طرح یہ لوگ جو ہے صرف یہ منرل رہ گئے ہیں, ان پہ بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں تو یہ ان کی جو یہ ہے جو ان کی چاہتے ہیں کہ یہ منرل پہ بھی قبضہ کرے, ان سے کوئی چیز رہ نہیں گیا ہے. اب صرف یہ منرل ہی رہ گئے یہ عوام کے لیے, ان پہ بھی یہ لوگ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. باقی یہ ہے کہ ان کے مفاد جو ہے اپنے ایجنڈے کے لیے دو سارے کبھی بھی الگ نہیں ہو سکتے ہیں. یہ ڈرامہ بازیاں ہمارے ساتھ نہیں کریں. پاکستان کے 25 کروڑ عوام سمجھدار ہو گئے ہیں. اب بچے کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو دونوں پارٹیاں سینیٹر صاحبہ, جو 25 کروڑ عوام ہے ساری آپ کی ہے, مطلب کچھ سینکڑوں کچھ ہزاروں کی تعداد میں آپ پیپلز پارٹی نون لیگ کو تو دے دیں کہ ساری عوام آپ کی. الحمدللہ بنی صاحبہ یہ سب کو پتہ ہے, یہ روز روشن کی طرح عیان ہے. 25 کروڑ میرے جنریشن, میرے سے پہلے جنریشن, میرے بعد کی جنریشن, آنے والے نسلیں کے دلوں میں بھی خان صاحب دھڑکتا ہے, ان سب کو پتہ ہے. یہ آپ کی محبت ہے سینیٹر صاحبہ اپنے لیڈر کے لیے, ورنہ 25 کروڑ میں سے کچھ تو عوام ان کے ساتھ ہے. اچھی بات ہے. یہ علی گوہر بلوچ صاحب, یہ آپ دیکھ رہے ہیں محبت کا عالم, یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے لیڈر کے ساتھ عقیدت کا عالم, کہ کانفرنس ہوتی رہے. ہماری آپ نے ملاقات نہیں کرائی, ہم نے نہیں بیٹھنا آپ کے ساتھ, کرا دیتے نا ملاقات. بات پھر وہی ہے. پھر قادر بھائی بھی ویسے علی گوہر بلوچ صاحب آپ تو اکیلے پڑ گئے آج شو میں, کیا کریں گے؟ قادر بھائی بھی کوئی خوش نہیں ہے. چلے پی ٹی آئی تو ہے ہی خوش نہیں آپ سے, ناخوش ہی ہے, پھر قادر بھائی کو تو کم از کم خوش کریں آپ. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ وہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا آپ, لیکن ایک بڑی وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی تعجب والی بات ہے اور بڑی حیران کن بات ہے کہ جو صورتحال آپ نے دیکھی ہے, جو صورتحال اس وقت ادھر موجود تھی جب یہ لوگ گرفتار ہوئے, مجھے یہ بتائیں کہ پنڈی کے لوگ اس احتجاج میں کیوں نہیں آئے جو اڈیالہ جیل کے سامنے ہوا؟
टिकट होल्डर सारे नहीं आए, ओहदेदार नहीं आए, आप लाहौर को तो छोड़ दें, आप KPK को तो छोड़ दें, मां सवाए प्रैक्टिकली जेन्युइनली, मुहावरतन नहीं, जेन्युइनली टांगे की सवारियां नहीं थी उधर। ये कह रहे थे कि हम तो धरना दे के बैठेंगे, इन्होंने कल से ऐलान किया था, वो धरना देना था टांगे की सवारियों में, और जो पुलिस वैन के पीछे खुद लपक लपक के जा रहे थे कि खुदा के लिए हमें गिरफ्तार करके किसी बहाने से इधर से उठा ले। मकसद ये कि इस ड्रामेबाजी का कोई फायदा। बाकी जहां तक केनाल्स की बात है, देखें तमाम सूबे पाकिस्तान की इकाइयां हैं और तमाम सूबों को तरक्की के यकसा मौके फराहम करना वफाक की जिम्मेदारी है। जहां तक केनाल का मामला है, वो पीपल्स पार्टी के जो भी तहफ़्फ़ुज़ात होंगे वो इंशाअल्लाह ताला दूर किए जाएंगे और उस पर उनको ऑन बोर्ड लिए बगैर फैसले नहीं होंगे। और यकीनी तौर पर हर वो कदम जो पाकिस्तान के मफाद में, जो सिंध के मफाद में है, जो KPK के मफाद में है, जो बलूचिस्तान के मफाद में, जो पंजाब के मफाद में, वो जरूर उठाए जाए। और मैं समझता हूँ कि दोनों पार्टीज की जो लीडरशिप है वो संजीदगी से गौर कर रही है और इस मसले का हल भी इमीडिएटली निकल आएगा। मेरा ख्याल है कि चलिए जी, मीडिया के उम्मीद पर ऊपर दुनिया कायम है। अल्लाह करे कि तमाम तर मसाइल का जो है हल वो निकल, पाकिस्तान एक वननेस का जो मैसेज है वो देने में कामयाब हो। आज के लिए इतना ही। मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों से कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।